علم لدنی ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کے بارے علماء، متکلمین، صوفیہ کرام اور فلسفیوں نے بہت کچھ لکھا اور کہا ہے، اور اس پر گہرائی سے بحث بھی کی ہے۔ بعض کے نزدیک تو علم لدنی تمام تر علوم کا سرچشمہ ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کو روحانی طور پر عطا ہوتا ہے۔ یہ علم کتاب، مدرسے، کالج، مکتب، استاد، قصب، ریاضی اور مجاہدے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا براہ راست تعلق اللہ پاک کی خوشنودی اور عطا سے ہے۔ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس علم کی قوت اور برکت سے اسے علم کا خزانہ اور زیور کی حیثیت عطا کی ہے۔ اس علم کی حیثیت اس کے الہامی اور ربانی ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس علم کے ذریعے سے تمام تر حجاب اٹھا دیتا ہے، اور بندہ وہ تمام تر رازوں کو دیکھ سکتا ہے جو کہ عام فہم نظریں نہیں دیکھ سکتی۔ علم لدنی سے متعلق قرآن کریم میں ایک مشہور واقعہ موجود ہے، جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ پاک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی، تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ہمارا ایک بندہ موج البحرین کے ایک مقام پر ہے جو کہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے، تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم حاصل ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے کچھ سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا نام خضر ہے، ان سے آپ کی ملاقات اس صورت میں ہوگی کہ آپ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لیں اور سفر پر نکل جائیں، اور جس مقام پر بھی یہ مچھلی گم ہو جائے گی تو عین اسی مقام پر وہ شخص ملے گا۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنے ایک ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ علیہ السلام ایک سمندر کے ساحل پہ پہنچے تو آرام کرنے کی غرض سے وہاں کچھ دیر لیٹ گئے، اور آپ علیہ السلام کو نیند آ گئی، اور اچانک وہ مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی ڈوبی وہاں پانی ساکت ہو گیا اور ایک راستہ کھل گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کے اس بندے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہونی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر چلنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چٹان پر سفید چادر اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور ان سے گزارش کی، آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیجئے جو اللہ کی ذات نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں، چونکہ آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے تو کسی بھی معاملے میں مجھ سے سوال نہیں کریں گے، کہ جب تک میں آپ کو اس کی خود حقیقت نہ بتا دوں۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط مان لی اور دونوں حضرات ساحل کے راستے چل پڑے کہ چلتے چلتے یہ دونوں ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک ملاح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دریا پار کروا سکے۔ جب ملاح نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، تو لہٰذا اس ملاح نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہیں لیا اور آپ دونوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی چلنے لگی اور سمندر کی لہروں کے بیچوں بیچ پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کی ایک تختی کو توڑ دیا اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ملاح نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی، یہ آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ
کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا میری اس غلطی کو درگزر کر دیجئے کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے جا رکی تو لہٰذا دونوں حضرات اس کشتی سے نیچے اترے اور آگے بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں حضرات تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے دروازوں پہ گئے اور درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر وہاں کے لوگوں کے اندر رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے مسافروں کی مدد کرنے کی بجائے انہیں دھتکار دیا اور سلیل کر کے دروازے بند کر دیے۔ جب یہ دونوں اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے کہ جس کی دیوار پرانی ہو چکی ہے اور وہ جھک گئی ہے اور وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے بہت ہی محنت کر کے اس دیوار کی پھر سے مرمت کی اور اس دیوار کو مکمل طور پر سیدھا کر دیا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بستی والوں نے نہ ہی تو ہمیں پناہ دی اور نہ ہی ہمیں اپنا مہمان بنایا، اس کے باوجود بھی آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس دیوار کے بدلے ان سے کم کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ تو حضرت خضر نے اس بات پر فرمایا کہ میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر پائیں گے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے اور فرمانے لگے آخری مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز فرما دیں، اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا اور حضرت خضر نے اس بچے کی جانب دیکھا، آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ بہت غضبناک ہوئے اور غصے میں بولے کہ یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک معصوم نفس کی جان لے لی۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو کام میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملا اپنی کشتی کو لے کر ایک راستے سے گزرنے والا تھا کہ جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ ان راستوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے، لہٰذا جب وہ اس راستے سے گزریں گے تو وہ اس ٹوٹی ہوئی کشتی کو دیکھ کر وہ بادشاہ اس کشتی کو ضبط نہیں کرے گا اور ان کی کشتی کو چھوڑ دے گا اور اس طرح اس غریب ملا کا روزگار بچ جائے گا۔ وہ دیوار کہ جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، جو خزانہ 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے اور ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ تمام تر خزانہ حاصل کر لیتے، مگر اب وہ خزانہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ رہی بات اس بچے کی کہ جسے میں نے قتل کیا، تو وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے ایک آفت بن جاتا، سو لہٰذا اللہ کے حکم سے میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ انہیں اس بچے کے بدلے میں نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ یہ سارے کام خود میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کر لیتے تو مزید ایسی چیزوں کو دیکھتے کہ جس میں اللہ کی بے مثال حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دراصل یہی وہ علم لدنی تھا کہ جسے اللہ کی ذات نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ علم لدنی کے متعلق صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اگر اس علم کی سچائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر بھی دیا جائے تو تب بھی ان کا ادراک ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ علم لدنی کی سچائیوں اور مفہوم کا ادراک صرف اور صرف اللہ کے سچے اور برگزیدہ بندے ہی کر سکتے ہیں، جن میں پیغمبر، آل رسول اور اللہ کے نیک اور سچے ولی شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان کلام
ان کا سفر وہ شاندار جھلکیاں ہیں جو کہ علم لدنی کو پیش کرتی ہیں۔ علم لدنی کائنات میں ہو رہے دکھ، درد، ظلم، قدرتی آفات، اچھے اور برے واقعات اور تمام حادثات کی تشریح اور تعبیر ہے کہ جس کی تشریح ہر بندے پر نہیں کھل سکتی۔ اس علم کے متعلق سچائی صرف اللہ تبارک و تعالی اور انبیاء اکرام کو ہی پتا ہے، اس لیے اس علم کو سمجھنا انسانی عقل سے ناممکن ہے۔ صوفیہ اکرام کا یہ ماننا ہے کہ یہ علم دل کی صفائی، ذکر الہی اور معرفت کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ علم انسان کو ایسی روحانی بصیرت عطا کرتا ہے جو اسے دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔